علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا ہے جو لڑکیاں زیادتی کا نشانہ بن جاتی ہیں، خودکشی کر لیتی ہیں، کیا وہ جہنمی ہوں گی؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے خودکشی کیوں کریں؟ اور ایسے بہت سارے معاملات ہمارے سامنے ہے کہ لڑکیوں نے مقابلہ کیا، اور جب زیادتی کی نیت سے آنے والوں کو پتہ چلتا ہے نا کہ اگلی مقابلے پر اتر آئی ہے، تو آدھے سے زیادہ تو ویسے بھاگ جاتے ہیں، اور بھاگے نہ بھی تو لڑکی اپنی عزت بچانے کے چکر میں قتل ہو جاتی ہے اور وہ شہید ہے۔ خودکشی مسئلے کا حل قطعی طور پر نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے جمعے کی کتنی اذانیں ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بات گزارش کروں گا کہ جن معاملات میں شدت نہیں ہے نا، ان معاملات میں شدت اختیار بھی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ معاملہ، یہ مسئلہ ایسے ہی مسائل میں سے ہے۔ ایک بات ہو گئی۔ دوسری بات یہ کہ جمعے کی 2 اذانیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہیں۔ آقا علیہ السلام کے زمانے میں ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ دوسری اذان کا آغاز ہوا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ لا تجتمع امتی علی الباطل، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ میری امت کسی غلط چیز پر جمع نہیں ہو سکتی۔ تو یہ دوسری اذان اجماع امت سے ثابت ہو گئی۔ اب مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم یہ کہیں گے کہ ایک اذان کہنا افضل اولا ہے اور 2 اذانیں کہنا جائز ہے۔ میں اپنی مسجد کی بات کرتا ہوں کہ میرے پاکستان آنے سے پہلے، میں 2002 میں پاکستان آیا ہوں، تو میرے پاکستان آنے سے پہلے میری مسجد میں 2 ہی اذانیں ہوتی تھیں۔ جب میں آیا تو میں نے کہا جی ایک ہوگی، الحمدللہ اب ایک ہو رہی ہے، لیکن میں 2 اذانوں کو ناجائز نہیں کہتا، واللہ اعلم۔ السلام علیکم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آپ نے سوال کیا ہے کہ اذان کے بعد کی دعا، اس کے لیے ہاتھ اٹھانے چاہیے؟ دیکھیے میرے بھائی، گزارش یہ ہے کہ اذان دعا کے آداب میں سے یہ ہے کہ ہاتھ اٹھائے جائیں، لیکن اگر نہ اٹھائے جائیں تو تب بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے اس دعا کے بارے میں بھی یہی موقف ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں، دونوں طریقے جائز ہیں انشاءاللہ۔ علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ نے سوال کیا کہ اگر کوئی انسان ڈپریشن کا شکار ہے تو وہ کیا کرے؟ سب سے پہلی تو بات یہ ہے ڈپریشن کی وجہ کیا ہے؟ مسلمان کو ڈپریشن ہو ہی نہیں سکتی۔ ڈپریشن کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو تو ڈپریشن کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد۔ ذی الحجہ کے مہینے میں 10 تاریخ سے لے کے 11-12 تاریخوں میں قربانی کرنا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اور آپ سے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اس سنت پہ عمل کرنا چاہیے اور اس سنت کو اپنانا چاہیے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام قربانی کے بارے میں تاکید کرتے ہوئے، حکم دیتے ہوئے یہاں تک فرماتے ہیں کہ من وجد سعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا، کہ جس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت ہو، گنجائش ہو، پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ عید کے دن ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قربانی کرنا کس قدر ضروری ہے۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے اور شیخ البانی نے حسن درجے کی قرار دیا ہے۔ کافی سارے علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ قربانی کرنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی کہ ایک ایسی سنت ہے جس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ چنانچہ اس بارے میں ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو کہ صحابی ہیں، کہ میں قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہوں، پھر بھی قربانی کئی دفعہ نہیں دیتا، اس خوف سے کہ کہیں میرے پڑوسی یہ نہ سمجھ لیں کہ قربانی کرنا ضروری ہے، فرض ہے، لازمی ہے۔ ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کے اس قول کو امام عبدالرزاق نے اور امام بہقی نے روایت کیا ہے۔ اس سب کے باوجود یہی محسوس ہوتا ہے کہ قربانی اس پہ واجب ہے
جو قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جس میں آپ فرما رہے ہیں کہ قربانی کی طاقت رکھنے والا قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، اس سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ قربانی واجب ہے۔ ایک اور حدیث جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو نماز عید سے پہلے جانور ذبح کر لے اسے چاہیے کہ وہ اس جانور کی جگہ پہ دوبارہ جانور ذبح کرے، کوئی اور جانور ذبح کرے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس سے بھی یہی محسوس ہوتا ہے کہ قربانی کرنا واجب ہے، لازمی ہے، ضروری ہے۔ بہرحال مسئلے میں اختلاف موجود ہے، اس لیے جسے اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، جس کے پاس گنجائش ہے، اسے اس معاملے میں سستی نہیں کرنی چاہیے اور قربانی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس عظیم سنت پہ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یہاں پہ یہ وضاحت بھی کر دینا مناسب سمجھوں گا کہ کچھ علماء کرام کا یہ موقف ہے کہ قربانی اس پہ واجب ہے جو صاحب نصاب ہے، یعنی کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اس پہ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے تو اس پہ قربانی بھی واجب ہے۔ اس موقف کے بارے میں کوئی دلیل نہیں مل سکی، اور صحیح بات یہ ہے کہ جو قربانی دینے کی طاقت رکھتا ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب حیثیت ہے، وہ قربانی دے۔ واللہ تعالی اعلم۔